السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل ندوی ابن شبیر آفیشیل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اگر کچھ کمی زیادتی نظر آئے تو کمنٹ ضرور کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو تمام شعبہ زندگی پر محیط ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں اور فیصلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کا نام ہی اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے جو لوگ اللہ کی نازل کردہ ہدایات کے مطابق فیصلہ نہ کریں، ایسے ہی لوگ دراصل کافر ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات نفس اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کر آیا ہوں۔ عزیز ساتھیو، شادیوں میں جن جاہلانہ اور غیر اسلامی رسوم کا رواج ہو چکا ہے، ان میں ایک جہیز ہے جن کو ہر دھرم اور ہر مذہب والے خوشی اور فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ بات باریک ہے، لیکن سمجھدار کے لیے ایک اشارہ کافی ہے کہ آج کل لوگ نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ نبی نے فرمایا، جب تم کسی لڑکی کے رشتے کے لیے جاؤ تو پہلے اس کے دین کو دیکھو، لیکن یہاں تو سب کو پیسوں کی پڑی ہے۔ سخت الفاظ میں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، تمہارا پیسوں کی آس میں زبان کو گیلا کرنے سے بہتر ہے کہ تم کسی سگنل پر بھیک مانگو اور گلی گلی کٹورا لے کر گھومو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ آج محلے کے 5 وقتہ نمازی مفتی بن گئے ہیں اور گاؤں کے مالدار شخص قاضی بن چکے ہیں۔ نیز آپ کو ہر گھر میں ایسے لوگ ملیں گے، بلکہ یہ کہنا جھوٹ نہیں ہوگا کہ آج بہت سارے علماء اور حفاظ بچہ پیدا ہوتے ہی اذان دینے، نکاح پڑھانے اور موت کے وقت غسل اور جنازے کی نماز تک محدود ہو چکے ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جواب یہ ہوگا کہ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف ہم جیسے عام انسان ہیں۔ علماء کو ان کا مقام ہم نے نہیں دیا، علماء کا جو مرتبہ تھا ہم نے اس مرتبے سے ان کو ہٹا دیا، علماء کی باتوں کو ہم نے نہیں سنا، علماء کی خدمت کو ہم نے بھلا دیا۔ آج یہ معاملات، یہ فسادات جو امت کے نوجوانوں میں پیدا ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں اور ماؤں بہنوں، تم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کا ارادہ کیا، تم نے اپنے بچوں کو انجینئر بنانے کا ارادہ کیا، تم نے اپنے بچوں کو دنیاوی لائن سے بڑا بنانے کا ارادہ کیا، لیکن افسوس دینی معاملے میں اس کو کھوکھلا اور کمزور بنا دیا۔ اگر ایک کے اندر رتی برابر دینی تعلیم ہوتی یا کسی عالم کی ماتحتی میں ہوتا تو آج وہ جہیز ہرگز نہ مانگتا۔ اگر جہیز نہیں مانگتا تو جتنی لڑکیوں نے اپنی جانیں دی ہے اور جن کو جہیز کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، وہ آج خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہی ہوتی۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ہوگا، آج ایک عورت نے ایک عورت کو نہیں سمجھا، اپنے گھر سے گئی بیٹی کے لیے جان قربان کر دی، لیکن اپنے گھر آئی بیٹی کی جان لے لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان يسجد لزوجها، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو دیا، لیکن آج شوہر کیا کر رہے ہیں؟ چند پیسوں کے خاطر، چند کوڑیوں کے خاطر اپنی بیوی بچوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ افسوس ہے، کیا ہے امت کا حال، کیا ہے امت کے نوجوان کا حال، کیا ہے امت کی ماؤں کا حال، کیا ہے امت کے والدین کا حال۔ ادھر ادھر نہ جائیں،
بلکہ انڈیا ٹوڈے کی خبر کے مطابق ہندوستان میں ہر دن 21 لڑکیاں جہیز کی وجہ سے اپنی جان دیتی ہیں یا ان کی جان لی جاتی ہے۔ The Indian criminal law says that the dowry is a punishable offence. Section 304B and IPC Section 1860, which made the dowry death a specific offence and punishable with a minimum sentence of imprisonment for 7 years, etc. تو یہاں پر ڈوری کے معنی کیا ہے؟ انگریزی میں کسی نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ D for donkeys, O for of the first order, W for who can't stand on their own feet, R for rely on their wives' money, Y for yet shameless. Be a man, not beggar to ask dowry. میں ان تمام شادی شدہ نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسلام کے بارے میں تعلیم حاصل کریں، اس سلسلے میں جانیں کہ کیا کہتا ہے ہمارا اسلام۔ میرے بھائیوں، ماں کی باتوں میں آ کر بیوی سے زیادتی نہ کرنا، ورنہ اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ یہ بہت نازک رشتہ ہے، خدا را اس رشتوں کو سنبھال کر رکھیں۔ اسی رشتے نے تمہاری نسل کو لے کر چلنا ہے، اسی رشتے سے تمہاری نسل پروان چڑھے گی، یہی رشتہ تمہارے لیے دنیا میں عزت و ذلت کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر گھروں کے جھگڑے سسرالی معاشرے کی وجہ سے ہیں کہ شوہر ماں کی باتوں میں آ کر بیوی سے بدسلوکی کرتا ہے، ماں کی باتوں میں آ کر بیوی سے زیادتی کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ ظلم ہے۔ ماں نے جو کہا فوراً بغیر تصدیق کیے بیوی پر گرما گرمی دکھا دی تو یہ بہت بڑی بے وقوفی و نادانی ہے، یہ اپنا گھر خراب کرنے کے مترادف ہے۔ میں اپنا رونا کہاں جا کر روؤں کہ آج میرے دیس میں 100 میں سے 60 طلاقوں کی وجہ سسرالی معاشرے ہیں، یا پھر جہیز اس کی وجہ بنتا ہے کہ شوہر ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کو ذلیل کرتا ہے، ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، ماں کی باتوں میں آ کر بیوی سے صحیح منہ بات نہیں کرتا، ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کو صحیح وقت نہیں دیتا۔ خدا کی قسم جان لیں یہ سب خسارے میں جانے والے کام ہیں۔ بیوی کے لیے علیحدہ گھر اس کا حق ہے، یہ حق اسے اسلام مذہب نے دیا ہے، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر اسے یہ حق نہیں دے سکتے تو اللہ کا واسطہ سسرال میں اس کی ذلت و رسوائی کا سبب بھی نہ بنو۔ اسے ہمت دو، اسے حوصلہ دو، حوصلہ افزائی کرو، اسے پیار دو، اسے عزت دو، اسے محبت دو، وہ تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی، تمہاری نسلیں پروان چڑھے گی، تمہاری اولاد فرما بردار بنے گی، معاشرے میں تمہارا نام اونچا کرے گی۔ لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ ماں نے جو کہا درست کہا اور جا کر بیوی کو ذلیل کر دیا، باپ نے جو کہا درست کہا اور جا کر بیوی پر برس پڑے، بہن نے جو کہا درست کہا اور جا کر بیوی کو بے عزت کر دیا، تو یاد رکھنا آپ نہ صرف ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کا سکون کھو چکے ہو، بلکہ اولاد کی فرما برداری پر سمجھوتا کر چکے ہو۔ اتنا ہی نہیں، بروز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے منہ پھیر لیں گے کہ یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ ظلم و ستم کا سبب بنا رہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نکاح جیسا خوبصورت رشتہ عطا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن پوچھے گا بتا کہ تیری بیوی کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ ماں کچھ کہے پہلے تصدیق کر لیں، اگر ماں درست ہے تو بیوی کو پیار سے سمجھائیں، بیوی دوبارہ غلطی دہرائے تو پھر ناراضگی آپ کا حق ہے، بیوی پھر سے وہی غلطی کرے تو بیوی سے ناراضگی اور بیوی پر غصہ آپ کا حق ہے۔ دوسری طرف بھی ظلم ہے کہ بیوی گھر آ کر شوہر کو ماں کے خلاف باتیں سناتی ہے، لیکن ایسے کیسز بہت کم ہیں۔ اکثر و بیشتر طلاقوں کی وجہ یہ نکلی کہ شوہر ماں کی باتوں میں آ کر بیوی سے بدسلوکی کرتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کو ذلیل نہ کرنا، بیوی کو گالیاں نہ دینا، بیوی سے بدسلوکی نہ کرنا، پہلے تصدیق کرنا، کنفرم کر لینا کہ اگر بات درست ہے تو بیوی سے ناراضگی کا اظہار ضروری ہے۔ اسی طرح اگر بیوی ماں کے خلاف کوئی بات کہتی ہے، خواہ بیوی درست کہتی ہو تو ماں کو نہ سمجھانا، وہاں بیوی کو پیار سے صبر
اور برداشت کی تلقین کرنا۔ ساری دنیا بیوی کے خلاف ہو جائے، بیوی کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جب بیوی کا اپنا شوہر ہی اس کے خلاف ہو جائے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بڑا نازک اور خوبصورت رشتہ ہے۔ اس رشتے کو اپنے خوبصورت اخلاق سے بنائے رکھو گے تو پھر مثالی اولاد جنم لے گی جن پر مرتے دم تک آپ فخر کرو گے، اور جہیز جیسا برا عمل، قبیح عمل آپ کی زندگی میں تو کیا مرتے دم تک آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ آخر میں اپنی اس تقریر کو ختم کرنے سے پہلے ایک ہدایت یا یوں سمجھے کچھ ٹپس دینا بہتر سمجھوں گا۔ اگر کسی لڑکی کے گھر میں رشتہ آئے تو اگر لڑکے کے گھر والوں نے لڑکی کے گھر والوں سے جہیز مانگا تو میں اب تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کوئی جہیز مانگتے ہیں انہیں بھیک دو، اپنی بیٹی مت دو۔ اور تھوڑے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، بس جو آپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دیں وہی لے لیں گے، یہ کہہ کر ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل کا استعمال کریں۔ جہیز ایک قسم کی بھیک ہے، لیکن بھیک اور جہیز میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ بھیک کے اندر بھیک مانگنے والا جھک کر مانگتا ہے، لیکن جہیز میں مانگنے والا سینہ تان کے مانگتا ہے۔ یہی جہیز اور بھیک کے اندر فرق ہے، ذرا سمجھیں۔ جہیز کو عام نہ کریں۔ مالدار گھرانے والے جہیز دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جہیز کو عام کریں گے۔ جہیز اسلامی نظریے میں درست نہیں ہے، لہٰذا آپ تمام حضرات سے، چاہے وہ مالدار ہو غریب ہو، اسلامی نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ عمل کریں۔ ہمارے نبی کیا کہتے ہیں، ہمارا اللہ کیا کہتا ہے، اور ہمارے بزرگان دین کیا کہتے ہیں، اس کو جانیں، اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اپنا قدم بڑھائیں۔ تھوڑے لوگ کہتے ہوں گے، تھوڑے ائمہ یا تھوڑے لوگ کہتے ہوں گے کہ جہیز لے لیا جائے، تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے جانچ لیں، سب سے پہلے کسی متفق یا بھروسہ مند عالم کے پاس جا کر جہیز کے سلسلے میں خبر نکالیں۔ جہیز بہت بڑی ذلت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا دھوکے کا سامان ہے جو آپ کو جہنم کے گڈھے تک لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا آخر میں یہی کہوں گا، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، اگر کوئی کمی پیشی نظر آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن کے اندر بتا دینا کہ فلاں فلاں غلطی ہے یا فلاں فلاں چیز میں کمی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ہدایات کے اور آپ کے نصیحتوں کے ممنون و مشکور ہوں گے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کریں، اور خاص کر اپنے گھروں میں جو بھی اسمارٹ فونس ہیں اس میں بھی سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ جو چھوٹی سی بات ہے وہ ہر نوجوان تک پہنچے، ہر شادی شدہ نوجوان تک پہنچے، ہر شادی شدہ جوڑے تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔